السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ سلسلہ حدیث میں ہم پڑھ رہے تھے حدیث کی کتاب عمدۃ الاحکام، اور اس میں باب تھا جنابت کے غسل کے بارے میں۔ تو اس میں ہمارا لیسن نمبر آج شروع ہوگا انشاءاللہ 35 اور حدیث نمبر بھی 35۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب، ان سے روایت ہے۔ ابو جعفر جو کہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، محمد بیٹے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور علی بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ حسین جو پھر آگے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے بیٹے حسین نے اپنے بیٹے کا نام بھی علی رکھا تھا، اور علی کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور ان کی کنیت ہے ابو جعفر، یہ ان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں انہ کان ہوا و ابوہ عند جابر بن عبداللہ، یہ کہ وہ تھے اور ان کا باپ بھی عند جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کے پاس، و عندہ قوم، اور اس کے پاس ایک جماعت تھی، قوم تھی۔ فسألوا، پس انہوں نے سوال کیا، عن الغسل، غسل کے بارے میں۔ فقال، پس انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں، اور آگے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یکفیک ساع، تمہیں کافی ہے ایک سا۔ فقال رجل، پس کہا ایک آدمی نے، ما یکفینی، نہیں کافی ہے مجھ کو۔ فقال جابر، تو کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کان یکفی من ہوا اوفا منک، تھا وہ کافی، من اس شخص کو، ہوا اوفا جو زیادہ گھنے بالوں والا تھا، اوفا زیادہ گھنے بال تھے، من کا تجھ سے، شعرن بال، جس کے زیادہ گھنے بال تھے تجھ سے، او خیر من کا، یا وہ تجھ سے زیادہ بہتر تھا، یعنی یہ الفاظ کہے ہوا اوفا من کا شعرن، یا پھر کہے خیر من کا، یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جابر بن عبداللہ کا اس سے ارادہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجھ سے زیادہ گھنے بال تھے، یا یہ کہا کہ وہ تجھ سے بھی زیادہ بہتر تھے، تو انہیں ایک سا پانی کافی تھا، تو تمہیں کیوں کافی نہیں ہے؟ پھر ثم امنا فی ثوب، پھر انہوں نے نماز پڑھائی ہمیں ایک کپڑے میں، وفی لفظ لمسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ علی راسہ ثلاثا، اپنے سر پر پانی ڈالتے 3 مرتبہ۔ سر پر پانی ڈالنے کے بارے میں تو ہم نے پیچھے جو ہے وہ غسل کے طریقے میں ہم نے پڑھ لیا، تو اب یہاں مزید جو ہے اس کی ڈیٹیل بھی تقریباً ساتھ تھوڑی سی میں نے بتا دی ہے۔ تو اس میں جو ہے ابو جعفر کون تھے وہ بھی پتہ چل گیا، ان کا اصل نام محمد تھا، اور پھر اب یہاں کم سے کم پانی میں بھی غسل کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حالات بعض اوقات یوں ہوتے ہیں سفر کے دوران، یا پھر لائٹ جیسے چلی جاتی ہے ہمارے یہاں، اور پھر اکثر سفر کے دوران پانی میسر نہیں ہوتا یا کم میسر ہوتا ہے، اور پھر کسی کو غسل کی حاجت ہو، تو پھر کم سے کم پانی میں بھی غسل ہو سکتا ہے، پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے۔